کتنے عرصے تک استغفار کریں؟ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ استغفار بہت خاص عمل ہے۔ یہ عمل انسان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ انسان میں شر کی طاقتیں دو ہیں، ایک انسانی نفس یا اندرونی اور دوسرا شیطان یہ بیرونی طاقت ہے۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ صادر ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، سوائے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور سے کوئی گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ وہ ان دونوں شر کی طاقتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انہیں جو نفس عطا کیا جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے جس میں طبیعی طور پر ہر گناہ اور ہر معصیت سے نفرت ہوتی ہے اور خاص عبادات اور رضا اس نفس میں مجتمع ہوتی ہے اور شیطان کے تسلط اور غلبے سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا ہر قول اور ہر فعل نفسانی خواہش اور شیطانی تسلط سے پاک ہوتا ہے، حتیٰ کہ حالت نوم میں بھی ان کا دل بیدار رہتا ہے۔ یہ عمل ہم جیسے گناہگاروں کے لیے رحمت کا سبب ہے، یعنی جب فطری طور پر ہر انسان خطا کا پتلا ٹھہرا تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگا اور کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کو جسموں میں موجود رہیں گی اور وہ زندہ رہیں گے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار طلب کرتے رہیں گے میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور ہر پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور تیسرا فائدہ کہ اللہ ہمیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ بس یہ عمل بہت خاص اور بہت طاقتور ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام گناہوں سے معصوم اور پاک تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو پہلے 3 مرتبہ استغفار کرتے اور پھر 3 مرتبہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام یہ دعا پڑھتے۔ مسلم شریف میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس حدیث پر عمل کریں اور نمازوں کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں اور اسے معمولی چیز مت سمجھیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ بار اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، استغفار کوئی وقتی نسخہ نہیں، یہ زندگی بھر کا ساتھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ سوچیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ بھی اتنا استغفار کریں تو ہم جیسے خطا کاروں کو کتنا کرنا چاہیے۔ لہٰذا استغفار کبھی ترک نہ کیجیے۔ فائدہ چاہتے ہیں تو استغفار کو اپنی عادت بنا لیجیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ دن استغفار کیا مگر کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ یہ کوئی اللہ سے سودے بازی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ کا دل کتنا مخلص ہے، نیت کتنی پختہ ہے۔ ہاں، کبھی کبھی تو اللہ پاک آپ کو فوری فائدہ پہنچا دیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ رزق بڑھ جاتا ہے، پریشانیاں آہستہ آہستہ دور ہونے لگتی ہے، دل پر جو ہر وقت بوجھ چھایا
رہتا ہے تو یہ اتر جاتا ہے، اور کبھی اللہ آپ کے صبر کو آزماتا ہے اور آپ کے ایمان کو تقویت دینا چاہتا ہے اور آپ کی دعا کو اپنی حکمت سے محفوظ کر لیتا ہے تاکہ بہترین وقت پر عطا کرے۔ اس لیے آپ کبھی مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ملے گا۔ بعض اوقات آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون سی مصیبت آپ کے استغفار کی وجہ سے آپ پر سے ٹل گئی۔ اگر آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہیں کہ مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں ملتا تو اس میں کوئی مشقت والی بات ہے ہی نہیں۔ استغفار آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، کام کے دوران ہو تو بھی آپ استغفار کا ورد جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تو دیکھ لیجئے استغفار سے کیا کچھ ملتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ استغفار کو معمول بنائیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر درخت کو روز پانی دیا جائے تو وہ ہرا بھرا رہتا ہے، پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، لیکن اگر پانی دینا چھوڑ دیں تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ یہی حال استغفار کا بھی ہے۔ استغفار بھی ہمارے دل کا پانی ہے، یہ دل کو زندہ رکھتا ہے، گناہوں کی نحوست سے پیدا ہونے والی دل کی سختی کو نرم کرتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ استغفار کی کوئی مدت نہیں، جب تک روح موجود ہے کرتے رہیں۔ فائدہ کبھی فوراً ملتا ہے، کبھی آزمائش کے بعد، لیکن ملتا ضرور ہے۔ استغفار کو اپنی عادت بنا لیں، آسان ترین عمل ہے۔ ہر وقت استغفار کرتے رہیں، دل کو بھی زندہ رکھیں، زبان کو بھی پاک رکھیں اور مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ثواب کی نیت سے استغفر اللہ کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ آپ ایک دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں کامنٹس میں بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی باتوں سے موٹیویٹ ہوں۔